شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے رجسٹرار کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بینچوں کی تشکیل کے اوپر تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ قانون کے تحت سینئر ترین جج جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب مقدمات کی سماعت کے لیے مقرر کرنے والی کمیٹی کے رکن ہیں۔ یہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ایک قانون بن چکا ہے، جس قانون کے تحت سپریم کورٹ کے 3 رکنی سینئر جو جج ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم ہے جو بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بینچز کی تشکیل پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ایک خط لکھا ہے جس میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ایک ملٹری کورٹس فیصلے کی اپیل کے اوپر جو 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 7 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، کیونکہ 5 رکنی بینچ پہلے ہی اس کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے۔ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کے ٹرائلز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے، اور یہ طے پایا تھا کہ اب اس کے اوپر 7 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور اس بینچ کے اندر کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین ججز ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے جو اعتراض اٹھایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، یہ صدارتی ریفرنس سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی مدت کے اندر دائر کیا گیا تھا۔ اس ریفرنس کو سماعت کرنے کے لیے اس ریفرنس کی سماعت کے حوالے سے 9 رکنی بینچ پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ان کا یہ اعتراضات ہیں کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں یہ سینئر ترین ججز کے اوپر بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا، لیکن سینئر ترین ججز کو چھوڑ کر جو پک اینڈ چوز ہے وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ تمام جو ججز ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اگر وہ اس کیس کے بینچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بتائیں، ادروائز نہیں تو ان کے بعد جو سینیارٹی کے لحاظ سے ججز آئیں گے وہ ایٹومیٹکلی اس بینچ کا حصہ بن جائیں گے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے 2 بڑے اعتراضات کیے ہیں بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، اور اس طرح آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے بہت بڑا کھراک کر دیا ہے۔ دوسری جانب توشیحانہ کیس کی معطلی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی بانی چیئرمین نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ توشیحانہ فوجداری کیس کو معطل کیا جائے، اس کیس کو معطل کرنے کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی سابق چیئرمین عمران خان کی جانب سے سینئر ترین وکیل سردار لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حد تک جا سکتا ہے
کہ ان کی انا کی تسکین صرف یہ ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان پارٹی سربراہ نہیں رہے، یعنی وہ دلائل دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ تسکین ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین، سابق چیئرمین عمران خان اب پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں رہے۔ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے دلائل دیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معطلی کی درخواست کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے، اور اب یہ فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ بہرحال یہ فیصلہ کیا آتا ہے، یہ جب فیصلہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ دوسرا، پی ٹی آئی سابق چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان غیر شرعی نکاح کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت ہوئی، اور اس کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے اندر ہوئی، جس میں سول جج قدرت اللہ صاحب نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ اس کیس کی جانب سے جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہاور ملیکہ صاحب بھی کورٹ کے اندر باقاعدہ حاضر ہوئے، ان کی حاضری بھی لگوائی گئی، اور اس طرح جو سول جج قدرت اللہ صاحب تھے انہوں نے غیر شرعی نکاح کے اندر سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر جو غیر شرعی نکاح کا کیس ہے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس کو پہلے بھی اس کی سماعت ہو چکی ہے، اور جس میں کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ موجود ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے یہی کیس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے اندر سول جج قدرت اللہ صاحب نے اس کی سماعت کی، اور انہوں نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور اس کے بعد اب اس کی سماعت ہوگی، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ کیس آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ نگران حکومت نے ایک اور بہت بڑا جھٹکا عوام کو دینے کی تیاری کر لی ہے، اور لیوی ٹیکس کے بنانے کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر لیوی ٹیکس بنانے بلکہ مزید ٹیکس میں اضافہ کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیوی ٹیکس میں مزید 49 ارب روپے اضافہ کرنے کے لیے لیوی ٹیکس پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر بڑھا دیا جائے گا، اور یہ نئے سال 2024 سے میں بھی شاید اس کو نافذ العمل بھی کر دیا جائے۔ دوسری جانب مزید ٹیکس لگانے کے لیے بھی غور کیا جا رہا ہے، اور مزید ٹیکس لگانے کے لیے عوام پر آرڈیننس لانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ یعنی نگران حکومت عوام پر ایک اور بم گرانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور جس کا فیصلہ جو ہے وہ اگلے 1-2 دنوں میں کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ آرڈیننس بھی لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔